أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه
بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت
ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله الله اللهم زد فزد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. اللهم اجعلنا منهم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. الله. اللهم إنا نسألك الجنة. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله. الله أكبر. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله. يسبحون بحمد ربهم. سبحانه. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها
شيئا فريا. الله. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الله. وبرا بوالدتي. الله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. الله. الله. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله. قول الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين.
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الله
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا دن 10 مئی جو کہ مختلف طریقوں سے ایک یادگار دن ہے۔ ایک تو 10 مئی آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے یادگار ہے، اور دوسرا آج جامعہ مسجد امیر معاویہ میں قاری اشتیاق احمد ساقی صاحب کے زیر صدارت تقریب تکمیل قرآن مجید اور مقابلہ حسن قرات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو کہ مختلف موضوعات ایک ہی دن میں جمع ہو گئے۔ تو آج انہی حوالے سے انہی موضوعات پہ گفتگو کی جائے گی۔ استاد محترم جو کہ میرے بھی اور بہت سے دوست احباب ہیں، بہت سے قاریوں کے قراء کے استاد ہیں، استاد محترم نے قریباً اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن مجید کی خدمت میں صرف کیا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا ذوق اور شوق یہ طلباء کے اندر بھی پیدا فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے تیرے قرآن کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد ہے تیرے قرآن کی سرفرازی، میں اسی لیے حافظ، میں اسی لیے قاری، میں اسی لیے حافظ، میں اسی لیے قاری۔ تو استاد محترم نے نہ صرف ناظرہ قرآن بلکہ ترجمۃ القرآن کے حوالے سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ صدی اسلام کی صدی ہے اور یہ زمانہ ایمان کا زمانہ ہے، یہ دور علم کا دور ہے اور یہ زمانہ قرآن کا زمانہ ہے۔ اللہ کی خاص رحمت ہے جس کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو جس نے بھی اپنے سینے سے لگایا، اس کا ادب اور اس کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور دوسری حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو عظمت شان عطا فرمائی، اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جس نے بھی ٹکر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس دنیا سے ختم کیا بلکہ ان لوگوں کے نام و نشان بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کی عزت اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا کے رکھ دی، اور اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عروج اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن مجید کی عظمت اور طاقت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سورہ طٰہٰ کو سننا اور اسلام کی طرف مائل ہونا، اسی طرح نجاشی کا بھی اسلام کی طرف مائل ہونا، جو کہ سورہ مریم کو سنا اور نجاشی بھی قرآن مجید کی طرف اس کی حقانیت کو تسلیم کیے بنا نہ رہ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بدولت بہت سے لوگوں کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے ایک نظم آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر بقیہ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی۔ سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، جس کے سینے پہ آیا وہ سلطان ہے، جس کے سینے پہ آیا وہ سلطان ہے۔ کفار کی ہے مجلس جعفر قرآن سنائے،
جعفر قرآن سنائے، مریم کا قصہ سن کر آنکھوں میں آنسو آئے، مریم کا قصہ سن کر آنکھوں میں آنسو آئے، ہو گیا پھر نجاشی مسلمان ہے، ہو گیا پھر نجاشی مسلمان ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، قرآن سن کر ابن خطاب ہل گیا تھا، ہے حشر اس کا یارو ایمان مل گیا تھا، قرآن سن کے ابن خطاب ہل گیا تھا، ہے حشر اس کا یارو ایمان مل گیا تھا، آج دیکھو وہ روزے کا مہمان ہے، آج دیکھو وہ روزے کا مہمان ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، ایمان والے اس کی تاثیر جانتے ہیں، ایمان والے اس کی تاثیر جانتے ہیں، جو ڈوبتے ہیں اس میں تفسیر جانتے ہیں، جو ڈوبتے ہیں اس میں تفسیر جانتے ہیں، اس میں موجود تسکین انسان ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، جس کے سینے پہ آیا وہ سلطان ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی عظمت اور شان کائنات نے تسلیم کی ہے، اور اس کے دشمنوں کو اور اس سے نفرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر ذلیل و رسوا کیا ہے۔ چند سال قبل جب فرانس کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ قرآن مجید کو جلایا جائے گا، اور یہ حکومتی سطح پر فرمان جاری ہوا تھا، جس کے رد عمل کے طور پر مسلمانوں نے ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب کی بے حرمتی کسی طور پر قابل قبول نہیں ہوگی۔ جن دنوں یہ بات جاری تھی کہ قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کرنا، یہ انہوں نے اس کو جاری کیا تھا، اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے جب جب قرآن مجید کے ساتھ لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں، مسلمانوں کے سینوں میں مزید راسخ اور پختہ کیا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ انہوں نے قرآن مجید کو کیا جلانا ہے اور کیا اس کی بے حرمتی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہم صرف بات کرتے ہیں اپنے پاکستان کی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں نہ صرف ناظرہ قرآن بلکہ ترجمۃ القرآن کو سکولوں میں، کالجوں میں رائج کر دیا۔ مدارس میں تو قرآن مجید پہلے ہی پڑھایا جا رہا تھا، لیکن پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ مکمل قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکولوں میں اور اسی طرح کالجوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، مکمل قرآن مجید کو ایک سیٹ کروایا ہے، اور یہ لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ جو حیثیت انگلش کی، اردو کی، مطالعہ پاکستان کی ہے، وہی حیثیت قرآن مجید کی ہے کہ اس کے بغیر نہ تو میٹرک ہو سکتا ہے، نہ انٹر ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لازمی مضمون
ترجمۃ القرآن کو۔ یہ لوگ تو قرآن مجید کو پڑھنے سے دیکھنے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو مزید بڑھا دیا۔ تو پاکستان میں تب سے قرآن مجید جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، اور نہ صرف ترجمے کے ساتھ بلکہ تجوید بھی آہستہ آہستہ اسکولوں میں بھی، اب کالجوں میں یہ رائج ہو چکی ہے۔ ان دنوں جب یہ کام ہوا تھا تو ان دنوں میں نے ایک نظم لکھی تھی قرآن مجید کے حوالے سے۔ انہوں نے جو قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اللہ اس کے رد عمل کے طور پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام و اکرام دیے ہیں، اور قرآن مجید کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان بخشی ہے، یہ میں نظم آپ کو سناتا ہوں۔ جلا ڈالا ہے تو نے رب کا یہ قرآن، جلا ڈالا ہے تو نے رب کا یہ قرآن، جاگ اٹھا ہے سویا یہ مسلمان، جاگ اٹھا ہے سویا یہ مسلمان، اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان، میرے ملک کی دیکھ لے عظمت و شان، ہر سکول میں لازم ترجمۃ القرآن، میرے ملک کی دیکھ لے عظمت و شان، ہر سکول میں لازم ترجمۃ القرآن، قائد کا چمن ہے یہ پاکستان، بچہ بچہ ہے میرا اس کا نگہبان، بیدار ہے دیکھ لے ہر پیر و جوان، اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان، بھیجا تھا خدا نے کلام سہانا، پڑھنا ہے اعلیٰ عرفہ ہے پڑھانا، ایک ایک مسلم اس کا ہے دیوانہ، دیے پہ جان دیتا ہے جیسے دیوانہ، جلانا اس کا تجھے کرتا رہے گا پشیمان، اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان، پھونکوں سے تیری نور یہ بجھنے کا نہیں ہے، سینوں پہ چھپ چکا ذہنوں سے یہ مٹنے کا نہیں ہے، شاہین ہے مسلم ڈرنے کا نہیں دبنے کا نہیں ہے، اڑ جائے جو مسلم ہلنے کا نہیں ٹلنے کا نہیں ہے، اڑے جاہل رہا تاریخ میری سے تو انجان، اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان، لڑنے کا جب تو نے یہ ڈنگ نکالا، نہ غصہ نہ بڑک نہ جلوس نہ ناڑا، چلنے کا نہیں اب تیرا کوئی چالا، شیطان بھی اگر بن جائے تیرا سالا، ڈرنا مت لوگو اب آ گیا عثمان، اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان، جاگ اٹھا ہے سویا یہ مسلمان، اے کافر اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہمیں تو عظمت اور شان قرآن مجید کی طرف سے ہی ملی ہے، آج ہمارا جو مقام ہے مرتبہ ہے اس کے پیچھے صرف قرآن مجید ہے، وگرنہ قرآن مجید کے علاوہ ہمیں کون پوچھتا ہے، قرآن مجید کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔
نہ ہم بڑے مکان والے ہیں نہ ہم بڑے خاندان والے ہیں، نہ ہم بڑے مکان والے ہیں نہ ہم بڑے خاندان والے ہیں، دنیا عزت کرتی ہے کیونکہ ہم قرآن والے ہیں، دنیا عزت کرتی ہے کیونکہ ہم قرآن والے ہیں۔ پچھلے سال 7 مئی کو انڈیا نے پاکستان پر چند مقامات پر حملہ کیا، جیسا کہ بہاولپور اور مریدکے میں، تو 10 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان نے ایک کرارا اور زبردست جواب دیا۔ یوم فتح مبین کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا اور مارکہ حق کے نام سے اس مارکے کا نام رکھا گیا، آپریشن بنیان و مرصوص اس کو نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ شان اور مقام دی کہ اپنے سے کئی گنا دھوکے باز جو کہ مکار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو ان دنوں میں نے چند اشعار لکھے تھے 10 مئی کے حوالے سے، تو آج 10 مئی کے حوالے سے چند اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 10 مئی کی صبح جب چھائی، رب کی رحمت پیغام فتح لائی، رافیل گرا تو شیونی ہاتھ میں آئی، شہینوں کے ہاتھوں ہمسایوں کی شامت آئی۔ اسی طرح ایک دوسرا شعر جو لکھا ہے وہ میں نے یہ لکھا ہے کہ گائے کو ماتا کہنے والے، گائے کو ماتا کہنے والے، لے اب گنگا کی خاک چوس، گائے کو ماتا کہنے والے، لے اب گنگا کی خاک چوس، ہم ہیں شاہین اسلام کے، یاد رکھ بنیان مرصوص، ہم ہیں شاہین اسلام کے، یاد رکھ بنیان مرصوص۔ اسی طرح انڈیا کے حوالے سے شعر ہے کہ نہ دل میں ہے نہ دلدار میں ہے، نہ دل میں ہے نہ دلدار میں ہے، جو مزہ انڈیا کی ہار میں ہے۔ اب بنیان مرصوص جو ہے وہ آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور سب کی آواز بآواز بلند جو ہے میرے ساتھ مل کے ہونی چاہیے۔ جب میں آپ کو اشارہ کروں گا تو بنیان مرصوص جو ہے یہ سب پڑھیں گے اس میں۔ جب جب خطرہ ہو محسوس، بنیان مرصوص، جب جب خطرہ ہو محسوس، زد پہ جب آئے ناموس، ہم سب وردی میں ملبوس، خوف زدہ نہ مایوس، بنیان مرصوص۔ اور ایک آخری نظم سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہم جنگ بنیان مرصوص نبھائے، ہم جنگ بنیان مرصوص نبھائے، تیار جو بھارت کے رافیل گرائے، تیار جو بھارت کے رافیل گرائے، آغاز کیا اللہ کے نام سے جب ہم نے، آغاز کیا اللہ کے نام سے جب ہم نے، طاقت ہے جو مسلم کی ہندو کو بتائے، طاقت ہے جو مسلم کی ہندو کو بتائے، ہم جنگ بنیان مرصوص نبھائے، توحید ہے سینے میں ہر ایک مسلمان کے، توحید ہے سینے میں ہر ایک مسلمان کے، ایمان کی طاقت ہم ہے ان کو دکھائے، اس دیس کی بنیادیں توحید پہ قائم ہے، اس دیس کی بنیادیں توحید پہ قائم ہے،
اللہ کی مدد سے ہم پیغام سنائے، ہم جنگ بنیانم مرصوص نبھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب سے پہلے تو استاد محترم صاحب کا تہ دل سے شکریہ کہ ہر دفعہ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو یاد رکھتے ہیں، اور اس طرح کی محفلیں، قرآن کی محفل اور پھر ہم سب کا اکٹھا ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ استاد محترم صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور اس طرح کے پروگرام انعقاد ہوتے رہیں۔ اور یہ جو 10 مئی کے حوالے سے پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پاکستان کو فتح نصیب فرمائی، اور انشاءاللہ ایسی فتح اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیتے رہیں انشاءاللہ، اور دشمن کو ہمیشہ کرارا جواب ملتا رہے گا اللہ کے حکم سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام ماشاءاللہ جیسا کہ آپ فلیکس سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہماری طالبہ ہے جو کہ بیلجیم میں رہتی ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنا قرآن مجید بڑے اچھے تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ مکمل کیا ہے میرے سے، اور تکمیل اس کی ہو گئی ہے، لیکن تقریب آج ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سلسلہ میں انشاءاللہ ہم نے مقابلہ حسن قرات کا انعقاد بھی کیا، تاکہ آپ بھی اس میں شریک ہو سکیں، آپ کو بھی انعام مل سکے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ آج کا یہ جو پروگرام مقابلہ حسن قرات سجا ہے، یہ ہماری ایک طالبہ ہیں، میں ان کا نام لینا بہت زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، محترمہ طاہرہ راشد صاحبہ۔ بھرپور ماشاءاللہ انہوں نے اس میں حصہ لیا اور بھرپور تعاون فرمایا، الحمدللہ علی ذالک۔ اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ محترمہ رفعت شعیب صاحبہ جو ہیں وہ لاہور سے ان کا تعلق ہے، محترمہ طاہرہ راشد صاحبہ کا تعلق کراچی سے ہے۔ کراچی اور لاہور کے مابین ماشاءاللہ ایک تعاون کا سلسلہ تھا، جس میں بھرپور تعاون کیا محترمہ طاہرہ راشد صاحبہ نے، اور اس کے بعد محترمہ رفعت شعیب صاحبہ نے، اور ہم اس پروگرام کا انعقاد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان دونوں بہنوں کے لیے، اور اسی طرح جس بچی کی تقریب پہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو اور اس کے والدین، اس کے نانیاں، محترمہ بالخصوص محترمہ فوزیہ سید صاحبہ، محترمہ عائشہ حنیف صاحبہ، اس طرح اور جو ان کی بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرمائے، آخرت کی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرمائے۔ تو اب ہم جو مقابلہ ہمارا ہوا ہے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں مختصر۔ 20 طلباء نے حصہ لیا، اور قدرتی طور پہ ہمارے یہ قاری عبدالرؤف صاحب جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بالکل رضوان مسجد کے اندر میرے ساتھ پڑھاتے تھے ماشاءاللہ، جامع مسجد رضوان میں، اور اس کے بعد بڑی محبت کرنے والے، بڑی جو ہے وہ میرے سے ان کا اچھا تعلق ہے الحمدللہ۔ اور یہ محترم استاد القراء قاری عبدالرزاق ثانی حافظہ اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں، چھوٹے برادر ان لا ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بھی تشریف لے آئے موقع پہ اپنی ایک خاص سوغات کے ساتھ، جس کا آپ کو پتہ ہے جی، ہاں جی، تو اس کا نام ہے جی من پسند۔ کیا نام ہے جی؟ من پسند۔ تو واقعی من پسند۔ رحیل صاحب نے پہلے کھا لی، چکھ لی ماشاءاللہ، یہ اجازت لے رہے تھے میرے سے کہ میں نے جانا ہے، ابو جان نے کہیں جانا ہے، پروگرام ہے شادی کا، تو میں نے ہی لے کے جانا ہے ابو جان کو، تو اس لیے ان کو ہم نے اجازت دی، لیکن خاص سوغات سے محروم کرنا ہم نے مناسب نہ سمجھا۔ بریانی تو ہر جگہ چل جاتی ہے ماشاءاللہ، کھائی جاتی ہے، لیکن یہ خاص سوغات یہ من پسند تھی، تو میں نے اسپیشل پھر ان کو یہ چکھائی ہے الحمدللہ۔ ٹیسٹ آپ نے بتانا ہے اب، ٹھیک ہے جی؟
انشاءاللہ یاد رکھو گے, یاد رہے گی نا ساری زندگی. اچھا جی, اب تینوں ججز نے یہ نمبر لگائے ہیں ماشاءاللہ, اور جس طرح کی پوزیشن بنی ہے اس میں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی, جیسے نمبر تھے ویسے ہی جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب انہوں نے نمبر لگائے ہیں تجوید کے بھی, انہوں نے نمبر لگائے ہیں آواز کے بھی, انہوں نے نمبر لگائے ہیں لہجے کے بھی. ٹھیک ہے, تینوں چیزیں دیکھی ہیں. اب جس کی تلفظ مضبوط تھے لیکن لہجہ ذرا سا کمزور تھا, وہ لہجے کے نمبر اس کے کم ہو گئے. جس کا لہجہ اور آواز اچھی تھی, تجوید کمزور تھی, اس کے نمبر وہاں سے کم ہو گئے. بہرحال یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ جو تیار ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو 10ویں پوزیشن حاصل کی ہے, پہلی مرتبہ کی ہے حاصل اس بچے نے, اور یہ قدرتی طور پہ حفظ کی کلاس میں آیا ہے, اور پہلی مرتبہ 10ویں پوزیشن اس نے حاصل کی ہے. میں بلاتا ہوں جی انس سعید کو. ماشاءاللہ یہ سب سے چھوٹا بچہ ہے ہماری حفظ کی کلاس کا. آج کے اس پروگرام میں اس نے 10ویں پوزیشن حاصل کی ہے. ہار پہناؤ جی کر سب, ادھر دیکھو بیٹا آپ کیمرے کی طرف. چلو اب آگے گزرتے جاؤ. قاری صاحب اس کو انعام دے جی, پرائز دیں. ماشاءاللہ یہ آپ نے ادھر نہیں کھولنا, ہیلو ادھر گھر جا کے کھولنا ہے جی. اس کے بعد 9ویں پوزیشن حاصل کی ہے حسن شہباز. حسن شہباز نے 9ویں پوزیشن حاصل کی ہے. کیا 2 میڈل 2 چلے گئے نا, ایک واپس کرا دو. اینی بھی تو ودیا نہیں پڑھا, 2 انعام دے دیے سی. اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. ادھر دیکھو, دیکھا ادھر ہو گیا. اچھا یہ جی 9ویں پوزیشن اس بچے کی آئی. اس کے بعد ہشتم جس کو 8ویں کہا جاتا ہے, وہ پوزیشن آئی ہے جی فرحان عرفان. اوہو ہو پہلی مرتبہ فرحان عرفان, پہلی مرتبہ پوزیشن آئی اس بچے کی. وہ حیران ہو گیا میری آئی ہے. وہ کہندا ہونا ہے یار میری پوزیشن آج ناممکن نو ممکن بناتا ہے. چلو ساڈے نال بھی علیہ السلام, اے ساڈا جی درویش آدمی ہے. آج ذرا اپنے درویشاں دی بھی سن لئی. ہاں جی, اس کے بعد جی 7ویں پوزیشن آئی ہے جی حیدر شاہد. حیدر شاہد کی 7ویں پوزیشن آئی ہے. تلفظ بڑے عمدہ تھے لیکن لہجے کی وجہ سے تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے نیچے شاید چلے گئے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. یہ کون سی تھی؟ 7ویں. 6ٹھی پوزیشن حاصل کی ہے حفظ کی کلاس میں آنے والے نئے طالب علم اسد اللہ جاوید. ماشاءاللہ جی 3 بھائیوں نے مار کے مارے نے. اس کی 6ٹھی پوزیشن آئی ہے جی. ماشاءاللہ کہا کریں جب بچے کا نام لیا جائے, جس بچے کا نام لیا جائے ماشاءاللہ کہا کریں. اب کتنی ہو گئیں؟ 6, 5 رہ گئیں. یہ ٹاپ 5 ہیں جی ماشاءاللہ. 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے ابراہیم اقبال. ابراہیم اقبال نے 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے ماشاءاللہ. رب ویکھو کدی کدی سن لیندہ ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ انعام یہاں نہیں کھولنا, دوبارہ تاکید کر رہا ہوں, گھر جا کے گھر والوں کے سامنے جیرا پٹاخہ چلنا ہے نا, وہ گھر جا کے چلانا.
اب چوتھی پوزیشن جس بچے کی آئی ہے جی اس کا نام نامی ہے جی حافظ عثمان شکیل. ماشاءاللہ یہ ہمارے لیٹسٹ حافظ قرآن ہے. یہ تازہ ترین ان کا حفظ ہوا تھا پچھلے دنوں, تقریب ہوئی سی. ہونا سی کھوانا انہوں من پسند. ہائے 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 ماشاءاللہ. ویکھو اے جے قرآن دیا محبتاں. قاری صاحب نے کہا آئندہ میں 2 کلو من پسند اپنے والوں بچوں کو کھلاواں گا. ماشاءاللہ کہو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. قاری عبدالرؤف صاحب زندہ باد. اچھا جی یہ کون سا تھا؟ چوتھی نہیں تھی؟ چوتھی چلی گئی نا. ہاں جی اب ہیں جی ٹاپ 3. یہ ہمارے ادارے کی مکھن ملائی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بچوں کو جو آنے والے ہیں جو جنہوں نے کی ہے, جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں, جنہوں نے ابھی لینی ہے پوزیشنیں, اللہ تعالیٰ سب بچوں کو کامیاب فرمائے جی. تیسرے نمبر پہ جس بچے کی پوزیشن آئی ہے جی اس کا نام ہے جی بنیامین جاوید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب دوسری پوزیشن میں دعوت دیتا ہوں. اپنا کیمرہ چھوڑ کے آ رہے ہیں جی ہمارے کیمرہ مین فہد شاہد صاحب. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ماشاءاللہ انہوں نے. ہمارے سب سے چھوٹے بچے نے بھی اس دفعہ حفظ کی کلاس کے سب سے چھوٹے بچے نے بھی پوزیشن لی ہے, سب سے بڑے نے بھی لی ہے. اچھا جی اب جی پہلی پوزیشن آپ سب کو پتہ ہے یوسف جاوید ماشاءاللہ. اچھا جی اب ایک اہم ترین گزارش ہے, بلکہ ایک اہم ترین نام میں لینا بھول گیا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اسپیشل ایک نام تھا جس کو میں نے یاد رکھنا تھا آج کی اس محفل میں, وہ میں آخر میں انشاءاللہ ایک ٹوٹا ان کو یہ بھی میں کاٹ دوں گا. بہرحال ابھی آپ نے اس طرح نہیں لگانی ساری, ٹھیک ہے. ہمارے اس ادارے میں الحمدللہ جو بھی آپ کے سامنے یہاں پروگرام ہوتے ہیں سب میرے تلامذہ کرتے ہیں الحمدللہ. کسی قسم کا میں باہر سے ایڈ تعاون نہیں لیتا ہوں. سب کچھ تعاون جو ہے یہ میرے تلامذہ ہیں. وہ خواتین ان میں اکثریت ہیں اور وہ مردوں سے ماشاءاللہ آگے ہیں. تو ایک ہماری بہنہ جو کہ یو کے میں رہتی ہیں, یو کے میں دیکھیں وہاں رہ کر قرآن سے محبت دیکھیں ماشاءاللہ. میں ان کا نام لینا بہت مناسب سمجھتا ہوں. محترمہ عصمت ریحانہ صاحبہ, محترمہ عصمت ریحانہ صاحبہ بھرپور ماشاءاللہ ہمارے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتی رہتی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ان قرآن سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہتی ہیں, یعنی کہ اپنے مالی لحاظ سے ان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی پروگرام ہو ہم ان کو ذرا سا کہتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں, اور الحمدللہ وہ پھر نہیں دیکھتی کہ یہ پیسہ ہے, نہیں, وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اور ماشاءاللہ بھرپور تعاون کرتی ہیں. ہم ان کے لیے بھی اسپیشل دعا کرتے ہیں, اللہ ان کے علم میں, عمل میں, رزق میں ان برکت عطا فرمائے, ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے. جو بھی وہ تعاون کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اسی طرح ان کی کوئی بھی اگر پریشانی ہے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے.
ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے انہی بلکہ اسی بات پہ جو ہے وہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے،